والذاکرین والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آخر الآیہ۔ محترمہ پیاری ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بہت اعلیٰ عرفہ اونچی محنت سے نوازا ہے۔ جب تک ایمان والا دنیا میں رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے، اور جب تک ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے درہم برہم کر دیں گے۔ ایمان کے بول، ایمان کے الفاظ، ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا یقین، میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں کچن میں ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، بازار میں ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، رات کی تنہائیوں میں ہے تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، دین کے اجالوں میں ہے تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا یقین دلوں میں بیٹھنا۔ اللہ بہت بڑی قدرت کے مالک ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں، روزیاں اللہ کے ہاتھ میں، بیماریاں اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں، بیماریوں پر ہم لوگ دوائیاں کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرماوے، ہماری بہت ساری بہنیں یہ بعض بیماریوں میں بڑوے بھوئیں اور نہ جانے کیسے کیسے غیروں کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر بدھ کو مرکز مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ ان بہنوں سے گزارش ہے، اپنے اپنے گھر کے مردوں کو تفسیر میں بٹھائیں، ان کو تفسیر سننے کے لیے کہیں۔ تو اس بدھ کی تفسیر میں عقیدوں پر جو بات آئی، اس میں یہ بات بھی آئی کہ جو عورتیں، جو مرد کاہنوں اور نجومیوں سے، یعنی بڑووں بھوؤں سے اپنا علاج کرائے اور ان کی بات پر یقین کرے، تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے دین پر نہیں ہے۔ اب ہم سوچیں، بہت سی بیماریوں میں بہت سی بہنیں ایسے غلط قدم اٹھاتے ہیں جو قدم ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، جو قدم اللہ کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔
لہذا ہمارا یقین یہ بنے بیماری دینے والے اللہ تو بیماری میں شفا دینے والے اللہ، لہذا ہم دوا علاج کرائیں۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری بیماریوں کے بہت سارے علاج بتائے ہیں۔ الحمد شریف یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ 7 مرتبہ الحمد شریف پانی میں پڑھ کر دم کر کے پھونک مار دیوے، اس پھونک سے اللہ بیماریاں دور کرتے ہیں۔ زمزم کا پانی ہے، اس میں بیماریوں کی شفا ہے۔ تو بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن کریم کا سہارا لیویں۔ علماء سے پوچھے کہ بیماریوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سینے کا درد ہے، چھاتی میں دکھاؤ، اگر یہ بیماری ہے تو اس بیماری میں سورہ علم نشرح 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک لگاویں، انشاءاللہ اللہ بیماری دور کرے گا۔ بخار ہے، تاؤ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آیتیں پڑھے اور اس کو پھونک لگاویں۔ اور نظر لگ گئی ہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف آگے پیچھے درود پاک پڑھ کے سر پر سے پھونک مارتے ہوئے نیچے اتارے، ایسی 7 پھونکیں لگاویں، نظر دور ہو جاوے گی۔ تو قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم اتارا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن جیسے عمل کے لیے اترا ہے، ایسے بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے اترا ہے۔ لہذا ماں بہنیں، ہم قرآن سے علاج کرائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، لہذا صدقہ نکالیں، ہماری طاقت والا صدقہ، یہ نہیں کہ مری مرغی اللہ کے نام پر نہیں۔ غریب ہیں تو 10 روپے، اس سے زیادہ مالدار ہے تو 50، اس سے زیادہ مالدار ہے تو 100، اس سے زیادہ مالدار ہے تو 500، 1000، 2000، جیسا بھی۔ ہم بیلگاؤں جماعت میں تھے، جالوت کی جماعت، فاروق کپورہ وغیرہ، اور سنجیلی کا میں اور آدم جی کا لڑکا اعجاز، اور ایک اور ساتھی سنجے، میرے کو دماغ میں، ہم 3 سنجیلی کے تھے۔ ایک مفتی صاحب وہاں ہم کو ملے، ایک آدمی کو بیماری لگی اور اس بیماری میں اس کا آپریشن ہونا تھا، اور آپریشن کا خرچہ 50,000 تھا۔ بہت سال ہو گئے اس کو، یہ تقریباً سمجھو 2004 کا واقعہ، بہت پہلے کا۔ اس وقت 50,000 میں آپریشن ہو جاتا، اب لاکھ میں 1.5 لاکھ میں ہوتے ہیں۔ 50,000 کا آپریشن تھا۔ وہ آدمی مفتی صاحب کے پاس دعا کے لیے پہنچا کہ حضرت مفتی صاحب آپریشن ہے، دعا کرو۔ مفتی صاحب نے پوچھا
تم مجھے کیسا آدمی مانتے ہو؟ تو کہا اللہ کے ولی ہیں، یہ ہیں، فلاں ڈھکنا، بہت تعریف کی۔ پھر پوچھا کیا مجھ پر پورا بھروسہ ہے؟ کہا آپ جو کہو، تو کہیں جو میں کہوں وہ کرنے کو تیار؟ تو کہا آپ جو کہو وہ کرنے کو تیار۔ کہا 50,000 میرے کو دے دے اور آپریشن نہیں کرنے کا، میں ایک غریب کا جھوپڑا بنا دوں گا، وہاں پترے کے جھوپڑے، مسجد بھی پتروں کی بنی ہوئی، آجو باجو پترے، اوپر بانس اور بانس پر گھاس اور گھاس پر پھر پترے، تاکہ پتروں کی تپش نیچے نہ آوے، اس لیے گھاس لگاتے وہ لوگ، چونکہ ہمیشہ کے لیے ان کو تو وہی مکان میں رہنا ہے۔ تو پتروں والی مسجد ہے، پتروں والے گھر، اور 50,000 میں ایک جھوپڑا بن جاوے، تو کہ ایک 50,000 میرے کو دے دے اور آپریشن نہیں کرانے کا۔ وہ 50,000 مفتی صاحب کو دے دیے۔ مفتی صاحب نے اس غریب کا مکان بنایا اور اس غریب کے دل سے دعائیں نکلی، اللہ اس پیسے خرچ کرنے والے کی تمام بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما۔ کسی کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ہاں، جب جھوپڑا بن گیا، اس جھوپڑے کا ادگھاٹن ہو گیا، اس جھوپڑے میں غریب رہنے چلے گئے۔ اب مفتی صاحب نے ان کو بلایا، کہا جاؤ اپنا چیک اپ کراؤ۔ اب یہ چیک اپ کرانے گئے اور پھر 2 مرتبہ اس کی لیبورٹری وغیرہ ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر حیران، ڈاکٹر منہ پھاڑ کے، آنکھیں پھاڑ کے اس مریض کو دیکھتا ہے، تمہیں تیج، آپ وہی بیمار ہو؟ ارے بیماری غائب، بیماری ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، کیا علاج کروایا تم نے؟ دیکھو یہ صدقے سے اللہ نے بیماری دور کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دعاؤں کے ذریعے سے استقبال کرو۔ ہاں، دعا آنے والی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اور جو مصیبت نہیں آنے والی ہے اس کو ٹالتی ہے، اور جو آ گئی اس کو ہٹاتی ہے۔ تو ہم کو تو شریعت میں ہدایتیں دی گئی ہیں کب کیا کرنا، لہذا ماں بہنیں خاص طور سے عقیدوں کو خراب نہ کرو، عقیدے مت بگاڑو، اللہ پر پورا بھروسہ کرو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرتے ہیں، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ بہت سی بہنیں اولاد لینے کے لیے، اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ بڑووں بھوؤں کے پاس پہنچتی ہے۔ ہاں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، غیروں کے پاس اور میلی ودیا والوں کے پاس علاج کرانے جانا۔ ایک تو علاج کرانا یہ بہت بڑا گناہ، اس سے دین سے نکل جائے گا۔ دوسرا، غیر محرم کے پاس پہنچنا، غیر محرم، جیسے ہم تو ایک عالم ہے، میرے پاس حاجی صاحب بیٹے مسلمان ہیں، پھر بھی کھڑکی بند، دروازہ بند، بھائی غیر محرم عورت کو چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ہم جیسے عالم، قاری، امام اور حاجی صاحب جیسے حاجی صاحب 5 ٹائم کے نمازی، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، آپ نے دروازہ بند کر دیا، کھڑکی پر پردہ لگا دیا، تو کیا وہ ناپاک جس کو پیشاب کر کے پانی لینے کا بھان نہیں، ناپاکی پاکی کا کوئی خیال نہیں،
جس کے چہرے پر لعنتیں اترتی ہو، ایسے خبیث ترین ناپاک آدمی کا چہرہ، آپ اپنا چہرہ ایسے دشمنوں کو دکھاؤ، ناپاک لوگوں کو دکھاؤ، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ بے پردگی کا گناہ قرآن نے بے پردگی سے بچایا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طرح عورتوں کے بارے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں نظریں جھکا کے چلیں۔ اور کیا کہا؟ قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی جی اپنی بیٹیوں کو اور آپ کی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہو یہ پردوں میں برقعوں میں باہر نکلیں۔ قرآن پردے کو کہہ رہا ہے اور ہم غیر محرموں کے سامنے بے پردہ جاویں، یہ گناہ۔ پھر وہ غیر محرم مرد ہاتھ پکڑے، بہت سی مرتبہ یہ مانگنے والے بھکاری آتے ہیں، بھکاری، اور ان بھکاریوں کے پاس ہماری عورتیں ہاتھ دکھاتی ہیں۔ نبی وساط میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس بھکاری کو میں نے بھگایا، ڈانٹا، بیوقوف، کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑنا کیسے تیرے لیے جائز ہو گیا؟ ہاتھ چھوڑ۔ ہاں اب غیر محرم تو یہ باپوؤں کے پاس بھی علاج نہ کراوے، بھکاری لوگ جو مانگنے آتے ہیں، بہت سی عورتیں ان، اور وہ بھکاری کہتے ہیں ہاں، اور ایسی میٹھی میٹھی زبان واپرتے ہیں، تم کو تو گھر کے دروازے سے باہر آنے کی اجازت ہی نہیں، ہم کیوں باپوؤں کے پاس باہر آویں؟ بھیک مانگنے آئے ہیں، بھیک دینا ہے، چھوٹے بچے کے ذریعہ سے باہر بھیج دو، باپوؤں کے پاس مت آؤ۔ ابھی مسجد محلے میں عارف موڈاشیا کے مکان کے قریب ایک باپو آیا اور سیدھا گھر میں گھس گیا۔ میں نے فوراً آواز لگائی، 3-4 باپو تھے ایک ساتھ، آواز لگائی، وہ باہر نکلا، میں نے کہا کھڑے رہو، وہ فوراً بھاگے، ایسے بھاگے، بھاگتے ہوئے چامڑیا فریم گھس گئے۔ ہاں اگر وہ حق ہوتے تو کھڑے رہتے۔ اس لیے پیاری بہنیں، میں نے خاص اسی لیے عنوان لیا ہے کہ ماں بہنیں ایسے غلط علاجوں میں اور ایسے غلط طریقوں میں بہت مبتلا ہے۔ تو آپ نے تو سنا، آپ یہ باتیں اور بہنوں کو بھی سناؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نہ کسی باپوؤں سے علاج کرائے گی، آپ نہ کسی بڑوے بھوؤں کے پاس جائے گی، ہاں بلکہ قرآن کہتا ہے ہاں وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، قرآن دلوں کی شفا کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی میری بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ بیماریاں اللہ لاتے ہیں، ہاں، اور دور کرنے والے اللہ ہیں۔ چاہے کیسی بھی بیماری آ جاوے اور کیسا بھی ہو جاوے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ دواخانے میں جا سکتے ہیں، وہ علاج ہے، اور وہ علاج کرنا سنت ہے۔ ہاں دواخانوں کا علاج سنت ہے، اس سے ثواب بھی ملے گا، علاج بھی ہوگا، وہ علاج کر سکتی ہیں۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں اس کا علاج کر سکتی ہیں، لیکن باپوؤں کے اور بڑووں بھوؤں کے علاج سے آپ بچیں، اس سے ایمان نکل جائے گا اور بہت سارے گناہ۔ پھر ہم ایسی باتیں شوہروں کو پوچھتی نہیں تو شوہر کی اجازت نہ لینے کا گناہ، حالانکہ شوہر کی اطاعت کتنی بتائی ہے۔ جو بہنیں جماعت میں گئی اور انہوں نے جماعت میں سنا، ان کو پوچھو نفل نماز پڑھنی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں، ہاں نفل روزہ رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں،
جب عبادت جیسی عبادتوں میں شوہر کو پوچھنا ضروری ہے تو کیا بڑوں پھووں اور باپوؤں کے چکر میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے؟ اب شوہر کی نافرمانی کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، نامحرم کو اپنا ہاتھ اور اپنا جسم پکڑوانے کا گناہ، اور پھر اس نامحرم کی بات پر یقین کرنے کا گناہ، اور پھر اللہ کے نبی نے ایسی علاج پر دین سے خارج ہونے کی جو وعید اور دھمکی سنائی ہے، تو دین کے خارج ہونے کا گناہ، بہت سارے گناہ ہیں۔ اس لیے ہم تو اللہ پر بھروسہ کریں، روزی کے مالک اللہ، روزیوں میں برکت دیں گے اللہ، اور روزیوں میں برکت کا ذریعہ نماز، نماز بہترین روزیوں برکت کا ذریعہ ہے۔ ہاں، جب روزی میں تنگی آوے تو صبح میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے جب چائے ناشتہ کر لیا، اب ہم روزی کمانے کے لیے باہر نکل رہے، اپنے شوہر کو بتاویں، جب گھر سے باہر نکلیں تو کیا کریں؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر ربنا انزل علینا، 7ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھے، پھر درود پڑھے، اور پھر آسمان پر پھونک لگاوے، انشاءاللہ روزیوں میں برکتیں آوے گی۔ ابھی ہم ملاقاتوں میں جاتے 2.5 گھنٹے کی، میں اور مولوی اسماعیل ایک ملاقات میں گئے، اور اس دکان میں 3-4 تعویذ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار یہ اپنا ساتھی تعویذات، ہم نے کہا یہ سب تعویذ نکال لو، فلاں دے کو فلاں فلاں چھوڑو۔ تعویذات برکت کا ذریعہ نہیں ہے، ایسے تعویذ لٹکانے سے یہ ہاتھ لاری والے آتے ہیں، ان کو تو دھندا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، وہ ہر قسم کی چیز لاتے ہیں، کہ ہر قسم کی چیز خرید تھوڑی لینے کی ہے۔ اناج کرانے کی دکان حاجی صاحب کی ہے، وہ چھڑی بھی بیچتے ہیں، ناڑا چھڑی اور دورا اور گوڑ، نہ جانے سب چیزیں بیچتے ہیں، تو کیا سب چیزیں ہمارے لیے خریدنا ضروری ہے؟ ہم وہی چیز خریدیں گے جو ہماری ضرورت کی ہے۔ وہ تو کاروبار والے ہیں، ہاتھ لاری والے کاروبار والے ہیں، وہ تو آویں، وہ ایسی کتابیں بھی لاویں، ایسے تعویذات لاویں، لیکن ہم ہمارے مقامی علماء مدرسے، ہمارے سنجیلی میں 14 کا اسٹاف ہے، ہاں علماء سے پوچھو، یہ تعویذ لے سکتے ہیں، وہ تعویذ لے سکتے ہیں۔ تعویذات ہاں یہ اس کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے تعویذ بھی بہت سارے تعویذات یہ غلط ہوتے ہیں، خالی چترا بلاڑا کر کے اوپر قرآن جیسا اور اردو جیسا لکھ دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں بہت برکت کا تعویذ ہے۔ برکتیں نماز میں ہیں، برکتیں پاکی میں ہیں، برکتیں اطاعت میں ہیں، برکتیں قرآن کریم کے پڑھنے میں ہیں، یہ تو کرنا نہیں۔ ہاں یاسین پڑھو برکتیں آوے گی، یاسین تو پڑھے گی نہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو لوگ سورہ واقعہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، ان کے گھروں میں کبھی پھاکا نہیں آئے گا، یہ اللہ کے نبی کا گارنٹیڈ علاج، گارنٹیڈ، سکے والا، ہاں سکے والا۔ اگر پھاکا آئے تو اللہ کے نبی کا گریبان پکڑنا نہیں آئے گا، یہ نہیں کرنا۔ اور تعویذات کے پیچھے کتنے سارے تعویذات تھے، ہاں ہم نے اتارنے کو کہا، اتارے نہیں اتار، اچھا وہ آج یاد آ گیا، ایک بار اور چکر لگا دیں گے، دیکھیں گے سب تعویذ اتارے کہ نہیں اتارے۔ ہاں تعویذات کیوں تعویذ؟ اس لیے کہ سستی والا عمل، تعویذ لٹکا دو برکت آ جائے گی، عمل نہیں کرنے کا، نماز نہیں پڑھنے کی، قرآن نہیں پڑھنے کا، تسبیح نہیں پڑھنے کی، آج سب کے کسو ہے نہ ہلدر لگے نہ پھٹکی، رنگ چڑھے چوکھا، کتنا ہارو ہے مفت یا علاج کرنے کا، کرنے والے کام نہیں کریں گے۔ نماز پڑھنے میں ٹائم لگانا پڑے، قرآن پڑھنے میں ٹائم لگانا پڑے، وہ نہیں کرنے کا، اور تعویذات کے پیچھے دوڑنے کا۔ ارے بہنوں اس کو چھوڑو،
ہاں اس کو چھوڑو، اللہ پر یقین کرنا سیکھو۔ ہاں ہماری ہر مصیبت کا اور ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ تم کون سا بھی سوال لے کر آؤ، قرآن اس کا ضرور جواب دے گا۔ یہ ہے کہ اس تک ہماری پہنچ ہو، قرآن تک اتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ ہمارا ہو ہے۔ ہاں اب سوال لائیے، ہم کو نہیں آئے گا، ہمارے استاذوں سے پوچھ کر آپ کو جواب دیں گے۔ قرآن میں جواب ہے، ہدی للمتقین، قرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا ہم تو قرآن پر یقین کریں گے، اعمال پر یقین کریں گے اور اللہ پر یقین کریں گے۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن پر ہم پورا، اسی قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے مکاتب چلتے ہیں، صبح صبح کے مدرسے چلتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو صبح جلدی اٹھائیں، ان کو غسل کرائیں، نہلائیں۔ اسکول جانے کے لیے تو نہلائیں گے، مدرسے جانے کے لیے نہلائیں گے نہیں؟ ارے جلدی اٹھو، اذان ہوتے ہی آپ اٹھ جاؤ، نماز پڑھو، بچوں کو اٹھاؤ، دعائیں پڑھاؤ۔ سنتوں میں جو طاقتیں ہیں وہ کسی بھی دنیا کی طاقتوں میں ایسی طاقتیں نہیں ہیں جو سنتوں میں ہیں۔ سونے کی سنتیں یاد کر لو، سنت کے مطابق آرام کرو، سنت کے مطابق اٹھو، دعائیں پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکاؤ، بسم اللہ پڑھ کے چائے پکاؤ، ہر کام ہمارا بسم اللہ پڑھ کے ہو، ہمارا لباس سنت والا ہو۔ ایسے لباس نہ ہو جن لباسوں سے ہمارا بدن دکھ جاوے یا بدن کا آکار ابھار نظر آوے، ایسے ٹائٹ فٹ کپڑے نہ پہنے۔ ہاں یہ سب نو انٹری کے بورڈ ہیں۔ ہاں ہم کبھی قرآن پر بھی علاج کراتے ہیں لیکن علاج ہوتا نہیں، کیوں؟ نو انٹری کے بورڈ ہیں۔ رحمت والے فرشتے ہمارے گھر میں نہیں آتے۔ پھر کہتے مولوی صاحب تمہیں بیان میں کیدیلو قرآن سے علاج کر جو، ہمیں قرآن سے علاج کریے تو بھی بیماری دور نہ تھتی۔ کیسے ہوگی؟ وہ جو رحمت کا فرشتہ باہر ہے، اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں اجازت نہیں؟ ہمارے گھر یا تو ناپاک ہیں، یا ہمارے گھروں میں ناپاکیاں ہیں، یا ہمارے بدن پر ایسے ٹائٹ کپڑے ہیں جو کپڑے بے شرمی کو دکھاتی ہیں، بے حیائی کو دکھاتے ہیں، سر پہ اوڑھنی نہیں، دوپٹہ نہیں، یہ سب یہ جتنے کام ہیں یہ نو انٹری کے بورڈ ہیں۔ اس کو بھی ہٹانا پڑے گا، قرآن کے علاج کے لیے اس کو بھی ہٹانا پڑے گا۔ ہاں اس لیے ہم شرم و حیا والے ایسے کپڑے پہنے۔ بچوں کے بال، اب چھوٹے چھوٹے بچے اور فیشن والے بال، اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف بال، آدھے یہاں سے کٹ، آدھے یہاں سے کٹ۔ ہاں یہ کتنا برا لگتا ہے، لیکن فیشن کی وجہ سے سب اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی ڈینجر لگتا ہے یہ چہرہ۔ اور چھوٹے بچے چھوٹے پھر بڑے ہو کر ان کی عادت بن جاتی ہے، چھوٹے ہیں ابھی 2 سال کے 3 سال کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ ان کے بال فیشن والے کٹواتے ہیں۔ ہاں وہاں سجاد نعمانی انہوں نے بتایا کہ یہ بال یہ دجالی کٹ ہیں، یہ بال کٹانے والے دجال کے سپورٹر ہیں۔ کیا ہم دجال کو سپورٹ کرنے والے ہیں؟ ایسے بال کٹاویں گے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے؟ اور مولوی صاحب بال کٹانے کو کہے کہ مول صاحب بال ذرا ہوا روا دو، مول صاحب کی بات بھی نہیں مانتے، اور مول صاحب اگر بال کٹانے کے لیے بھیجے تو ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں ایسی فیشن چلی ہے۔ ارے اس کو سمجھو، ایسے کٹ والے بٹ والے بال بچوں کے مت کٹواؤ، صحیح سنت طریقے والے بال، ان کے وہ پورے سر کے ایک سرخے بال اوپر سے سب جگہ سے، یہ بال سنت طریق والے ہیں، ایسے بال کٹواؤ، ان کو سنت لباس پہناؤ، ان کو گھر سے نکلے
بسم اللہ پڑھ کے نکلے، سلام کر کے نکلے، اس کی ترغیب دو، مدرسے میں جلدی بھیجو۔ ہاں اسکول کے لیے تو پرارتھنا ہو جانے کے بعد بیٹھنے نہیں دیتے، تو وہاں تو جلدی بھیجتے، جلدی بھیجو، وہاں سورن کاڑی میل سے بیوا نہیں دے۔ اور مدرسے میں اگر مدرسے مولوی صاحب کاڑی میلے تو میل پاچا آوے لئینے کیم کاڑی میلو تمہیں لو۔ اسکول میں اگر نکال دے تو کہنے نہیں جائیں گے، اور مدرسے میں مولوی صاحب اس کو واپس کر دے موڑا ہو جا گھر جتو رہے تو پاچھا لینا آوے۔ ہاں اینا پپا اینا دادا بیجا مانو سو لینا آوے، وہ سب کیم کاڑی میلو موڑو، ارے موڑو تو تھا ہی تھی بول صاحب، اوپر سے اپنے کہ موڑو تو تھا ہی اتنے ہم نے اٹھو ہے۔ ایسے جواب، اور اسکول میں ایسے جواب نہیں دیتے۔ اسکول میں اٹینشن نہا کر دھو کر سر میں تیل ڈال کر اچھا سا سر کے بال اچھے سے اوڑھ کر، ہاں گلاب کے گوٹے جیسا اس کو اسکول میں بھیجیں گے۔ اسکول کی تعلیم سے دنیا بنے گی۔ یہ ڈاکٹر صاحب مر گئے تو کوئی ڈاکٹر صاحب تمہیں کب آؤ فرشتے ویلکم نہیں کریں گے۔ انجینئر صاحب مر گئے تو قبر ان کو ویلکم نہیں کرے گی۔ دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کی تعلیم دنیا کی حد تک ہے، موت کے بعد کام نہیں لائے گی۔ اور مدرسے کی تعلیم یہ موت کے بعد بھی کام آئے گی، قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، سب جگہ۔ ہمارے مفتی صاحب ابھی کتنے آرام میں، کتنے ویلکم کے ساتھ ان کو لیا، تو مفتی صاحب کا تو ویلکم کریں گے، عالم صاحب کا ویلکم کریں گے، دیندار صاحب کا ویلکم کریں گے، لیکن دنیا کی ڈگریوں کا کوئی ویلیو نہیں۔ اس کے لیے ہم قربانیاں دینے کو تیار۔ اور جس مدرسے میں قرآن حدیث کی تعلیم ہو، جس مدرسے میں عقیدے کی تعلیم ہو، جس مدرسے میں جنت میں لے جانے والی تعلیم ہو، اس تعلیم کے لیے ہماری بے فکریاں۔ اس لیے ماں بہنیں بچوں کو جلدی مدرسے میں بھیجے، صحیح قرآن پڑھنا سکھاویں، اور یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں رہیں، ہم اس کے کرنے والے بنیں۔ اس کے لیے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ اس تعلیم کے ذریعہ سے ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، بچوں کا دین کیا ہے، بڑوں کا دین کیا ہے۔ دین کی خاطر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ نے کیا کیا قربانیاں دی، یہ ہمیں تعلیم کے ذریعہ سے سمجھ میں آئے گا۔ لہذا ہم تعلیم کریں، گھروں میں تعلیم کا رواج ڈالیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاوے۔ 3 دن، جن بہنوں کے بالکل 3 دن نہیں لگے ہیں وہ ارادہ کریں کہ جماعتوں میں اپنے محرم کے ساتھ 3 دن جاویں گے۔ جن کے 3 دن لگ گئے ہیں 2-3 مرتبہ وہ 10 دن کی نیت بناویں، جن کے 10 دن لگ گئے ہیں وہ چلے کی نیت بناویں، اپنے گھر کے مردوں کو چلے 4 مہینے میں بھیجیں۔ یہ کرنے سے دین سمجھ میں آئے گا۔ میں نے بیان کر دیا اور بہت سو نہیں سمجھے، لیکن اللہ کے راستے میں جائیں گے یہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ سے ہونے کا یقین اللہ کے راستے میں بنتا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، وہ جماعت میں نکل کر سیکھنے ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی سنت طریقوں میں 100% کامیابی ہے، یہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے۔ ہاں، شوہروں کی اطاعت یہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے، بچوں کی صحیح تربیت یہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے، گھروں میں کیسے رہنا یہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے، بازاروں میں کیسے جانا وہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے، ساس سسرا کی خدمت کیسے کرنا وہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنا وہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے، ہاں اڑوس پڑوس کے والوں کے ساتھ کیسے رہنا وہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے، ہاں یہ سب اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے۔ یعنی دین اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا، سالوں سے نماز پڑھتے ہیں لیکن الحمد شریف صحیح نہیں، دعائے قنوت نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھیں گے۔ رکوع کیسے کرنا، سجدے کیسے کرنا، بہت ساری بہنوں کی نماز ابھی بھی غلط ہے۔ ہاں
ہاتھ باندھ کر اٹھاتی ہے تو سینے پر چوکڑی بنا دیتی ہے، حالانکہ چوکڑی بنانا یہ نہیں ہے، ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنا ہے، ہاں ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کے سینے کے اوپر رکھنا ہے اور دبانا نہیں، سینے کے اوپر ہلکا سا رکھنا ہے اور دونوں ہاتھ کو یوں بازو سے چھپا دینا ہے، ہاں لیکن کیا سیکھا نہیں۔ اب آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کے راستے میں وہ بہنیں جو وقت لگائی ہوئی ہے وہ وہاں آپ کو سکھائے گی پریکٹیکلی رکوع کیسے کرنا، سجدے کیسے کرنا۔ بہت سی بہنیں سجدوں میں پیر بالکل پھیلا دیتی ہیں، اب پھیلانا نہیں پھیلانا، باہر نکالنا کیسے نکالنا، ہاں یہ سب یعنی نماز صحیح کرنا اور دین پورا یہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ملتا ہے۔ اس لیے بہنیں نیت بناؤ، 3 دن 10 دن 40 دن چلا اور اندرون بیرون پورا وقت لگانے کی ہم ہمت کوشش کریں گے۔ اس کے لیے آپ ابھی دعا کے بعد تشکیلیں کریں، کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے اس کی بھی جائزہ لے وے، جن کے گھر میں نہیں ہوتی وہ کرنے کی نیت بنواوے، اور جن کے گھر میں ہوتی ہے تو 6 نمبر کے ساتھ ہوتی ہے اس کا بھی جائزہ لے وے۔ 6 نمبر کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت اچھا، 6 نمبر کے ساتھ نہیں ہوتی تو 6 نمبر کے ساتھ تعلیم ہو، ان کی ترغیب دے اور پورا فہرست بنا کر، یعنی نام نہیں لکھنا ہے 35 مکانوں میں تعلیم تھائی 6-10 ماہ ایسے غلط نہیں لکھ کر، اور پھر جو بہنیں اللہ کے راستے میں جانے چاہتی ہیں ان کے مردوں کے نام لکھ کر مسجد میں بھیج دے وے، انشاءاللہ ان کو اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیلیں بھی کریں گے۔ اور ہمارا جوڑ ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو جوڑ میں تعلیم کی تعداد پوچھی جائے گی، کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی۔ ایک گھر میں شادی شدہ 3-4 لوگ ہیں تو یہ 3-4 لوگ الگ تعلیم کریں گے، یعنی ایک گھر میں 3 تعلیم ہوگی، 3 شادی شدہ ہے تو 3 تعلیم، 2 شادی شدہ ہے تو 2 تعلیم، یعنی کفل کی تعلیمیں الگ ہوگی۔ محرم غیر محرم کا مسئلہ ہے، ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لہذا ایسی اس کو کہتے ہیں فیملی وائز تعلیم، تو گھروں میں ایک گھر میں فیملی وائز تعلیم ہو، اس کا ہم رواج ڈالیں اور یہ لکھ کر بھیجیں کہ فلاں گھر میں اتنے شادی شدہ کفل ہیں اور ان کی فیملی وائز تعلیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، اس طرح کا فہرست بنا کر بھیجیں۔ اور آج مردوں کو مغرب کی نماز کے بعد چھوٹی مسجد میں جمع ہونے کی ترغیب دے، ان کو چھوٹی مسجد بھیجے، جوڑ میں آویں گے، معلوم ہوگا دین ایمان اعمال سنت شریعت کیا ہے، دعوت کی محنت کیسے ہو رہی، کہاں ہو رہی اور اس کو کیا کرنا، اس کی ترغیب ملے گی۔ اپنے مردوں کو آج چھوٹی مسجد میں بھیجے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا تمہیں کرو، آجی سب نہیں دعا، تم آجی سب نہیں تو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، امت مسلمہ کے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی شعبوں کی، دینی ٹھکانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے ساتھی اور پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان بے گناہ قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں، تمام کی رہائی کے فیصلے فرما۔ مولانا کلیم صدیقی کی رہائی کے فیصلے فرما، ان کے ساتھیوں کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ظلم و ستم سے امت کی حفاظت فرما، مولانا کی حفاظت فرما، مولانا کا مشن اور مضبوط بنا، مولانا کے مشن کو اور مضبوط بنا، مولانا کے مشن کو اور مضبوط بنا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک رکھی ہے، اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یا اللہ ایسا یا اللہ ان کے اس قید و بندش کو اس کا ذریعہ بنا، ان کے مشن کو اور بنا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اے اللہ
اے اللہ دین اسلام کا چراغ کوئی نہیں بجھا سکتا جس کو سلگانے کا تو نے وعدہ لیا ہے، یہ اسی مشن کو لے کر چلے ہیں۔ اے اللہ ان کے مشن کی اے اللہ مدد فرما، نصرت فرما۔ مولانا کی مشن کی اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے مولانا کے مشن کی حفاظت فرما، مولانا کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تمام گھروں میں تعلیم زندہ فرما، ان بہنوں کو 3 دن 10 دن چلا 4 مہینہ جانے کی توفیق عطا فرما، انہیں شرم و حیا، عفت، پاک دامنی، برقع، پردہ نصیب فرما، شوہروں کی اطاعت عطا فرما، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر لوگوں کے پاس اے اللہ بڑوے بھوئے اور نہ جانے باپوؤں کے چکر میں پڑنے سے ہمارے سماج کی عورتوں کی مکمل حفاظت فرما، شرک والے کاموں سے ہماری قوم کی حفاظت فرما، ہماری قوم کی مسلمان قوم کی کانچی قوم کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ شرک و بدعت سے حفاظت فرما، شرک و بدعت سے حفاظت فرما، شرک و بدعت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ شرک و بدعت کو ہمارے علاقوں میں گھسنے سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ابھی سے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کھڑا فرما، اے اللہ اس کے روک تھام کے لیے ابھی سے ہمیں ہمت توفیق عطا فرما، اور شرک و بدعت کے گھسنے سے حفاظت فرما۔ ان ماں بہنوں کو جو باتیں میں نے سمجھائی عقیدت کے بارے میں اے اللہ ان کو سمجھا دے، اور اس ایسے اعمال سے ان کی اور پورے سنجیلی کے اور گاچی سماج کے پوری تمام عورتوں کی اور مسلمان تمام عورتوں مردوں کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے دعا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان، مولانا کلیم صدیقی آپ واٹس ایپ میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لہذا ان کی چھٹکارے کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر رو کے دعائیں مانگے۔